رب زدنی علما. کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے ہوں، تو میں دوسرے کی وہ کیوں کروں؟ کیا تابع کیوں، مطلب جیسے اہل حدیث کی اطاعت کیوں کروں میں؟ وہی تو ہم کہہ رہے امام ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا ہوں، جی تو مجھے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق چلنا چاہیے. جی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی جس مسلک کا فالو کرنے والا ہے اطمینان کے ساتھ اسی پہ چلے، ادھر ادھر نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ یہ میسج دیں کہ ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ہیں، ہم اسی کو فالو کریں، نہ کہ کوئی ہمیں کوئی برگلا یا کوئی کچھ کہے تو ہمیں اس کی طرف دھیان نہیں دینا. وہ یہ کہ صاحب ایسا کرو تو بھائی ہم کیوں کریں؟ ہماری ساری محنت یہی ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہم ایسا کیوں کریں؟ جی کوئی بھی عیسائی کا عالم بن کے آ جائے گا اور اپنوں کو برگلائے گا تو ہم کیا اس کی بات مانیں؟ انہوں نے بہت قیمتی بات کہی ہے. انہوں نے جو ایک بات کہی ہے نا، عیسائی کا عالم بن کے آ جائے گا تو کیا ہم اس کی بات مانیں گے؟ یہ بہت اہم بات ہے. آپ کو کیا معلوم کہ انٹرنیٹ پہ برادر اور ڈاکٹر اور پروفیسر قسم کے لوگ ہیں، یہ کون ہے میرے بھائیوں، کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے ہمارے بڑوں نے یہ تعلیم دی ہے. صحیح مسلم کے شروع میں لکھا ہوا ہے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دوسرے محدثین نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہ جو دین ہے نا، دین یہ بہت قیمتی چیز ہے. یہ کس سے حاصل کر رہے ہو پہلے اس کی پوری انکوائری کر لو. انظروا عمن تأخذون دینکم، دیکھ لو اچھے سے، چھان پھٹک کر کے کس سے دین کا علم حاصل کر رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کے نام پہ کچھ اور بتا کے چلا گیا. ہمارے ممبئی میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک یہودی تھا، یہودی امامت کرتا تھا، 40 سال تک امامت کیا، مسلمان کے روپ میں تھا، جانچ پڑتال نہیں کی گئی تھی، نماز پڑھاتا رہا. 40 سال کے بعد جب اپنے وطن چلا گیا تو مسجد والوں کو خط لکھتا ہے، بھیا نماز پڑھا رہا ہوں، یہودی تھے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. اسی جیسے موقع میں تو کہا گیا ہے نا، آدمی صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا. لچھے دار تقریر سن کر، اچھی باتیں سن کر کے کہ ہر بات میں رسول اللہ نے کہا، حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، کیونکہ وہ گڑ رہے ہیں، وہ جڑ رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو فالو کریں گے، ایمان خطرے میں چلا جائے گا. اس لیے سیدھی سادی بات ہے، پوری دنیا نے جن کو امام مانا ہے، امام اعظم کا لقب دیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا مانتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ اور مدینہ والے مانتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مصر والے مانتے ہیں. تو جن کے ماننے والے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو فالو کرو نا. جس کی مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے اس کو فالو کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے.